أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمك السمع وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا۔ حمد و ثنا اس ذات کبریا کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، انتہائی اہم عنوان سے مربوط گفتگو ابھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آیت کے عنوان سے، تلاوت سے ہی یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آیت کا متن کیا ہے۔ کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر اس قرآن کو پڑھا جائے تو اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، اس قرآن کے ذریعے سے زمین کی مسافتوں کو سمیٹ لیا جائے، اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے ہم کلام ہو جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یہ سارے کا سارا امر اللہ کی ملک ہے۔ یہ سورۃ الرعد پارہ نمبر 13 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ آیت مجیدہ کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم ابھی آپ کی خدمت میں معروضات اور اس کے مطالب کچھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی اس بات کی؟ اس لیے پڑی کہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں، معجز نما ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جیسا چاہیں وہ معجزات دکھا سکتے ہیں۔ لیکن ان معجزات کو بیان کر کے اس وقت یہاں پہ مشکل یہ پیش آ رہی ہے اور مومنین کے ایمان پر یلغار کی جا رہی ہے اس بنا پہ کہ معجزہ بیان کر کے اس کو ربوبیت کا نام دیا جاتا ہے، معجزہ بیان کر کے ائمہ کو اللہ ثابت کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آیا معجزہ اور ربوبیت ایک چیز ہے یا ان میں فرق ہے؟ یقیناً جیسا کہ دو کلمات ہی الگ ہیں، لفظ رب اور ہے، لفظ معجزہ اور ہے۔ ربوبیت کی دلالت اور ہے، معجزہ کی دلالت اور ہے۔ ربوبیت کی شرطیں اور ہیں، معجزہ کی شرطیں اور ہیں۔ تو کیا ایسا جو کیا جا رہا ہے کھلواڑ اس مذہب و ملت کے ساتھ کہ ائمہ کے معجزات کو پیش کر کے بیان کر کے اس بنا پہ انہیں پھر رب اللہ اور پھر آگے سارا کچھ توحید کی نفی کر کے ائمہ کو خدا کہا جا رہا ہے لوگوں سے داد و تحسین کی خاطر؟ ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ ان میں فرق ہے یا ایک چیز ہے، تو یقیناً بہت بڑا فرق ہے۔ جس طرح ربوبیت کی ہم نے پچھلی 2 ریکارڈنگز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ربوبیت کیا ہے، ایک چیز کے اندر ایک حالت کو ایجاد کرنا، پھر اس حالت کے پر روک نہیں دینا، فوراً ایک نئی حالت لے کر آنا، اس کے بعد پھر ایک اور اس کو نئی حالت میں ڈال دینا،
حتیٰ کہ پے در پے نئی نئی حالتیں ایجاد کر کے اس کو کمال تک پہنچا دینا، ان تمام مراحل کے مجموعے کو ربوبیت کہتے ہیں۔ اور توحید صدوق جلد نمبر 1 کے اندر جب ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ مت دلیل علی ان اللہ واحد، اے رسالت امام کے بیٹے کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو میرے امام نے یہ ربوبیت کی تعریف پیش کی، فرماتے ہیں صحت الامر و اتصال التدبیر و ائتلاف الامر دلیل علی ان اللہ هو الواحد القہار، کہ کائنات کی ہر چیز کے ہر ذرے کا اپنی مناسب جگہ پر آنا، مناسب جگہ پہ رہنا، اور ہر لمحہ اس کی تدبیر کا صحیح رہنا، کسی ایک لمحے بھی اس کی تدبیر میں انقطاع نہ آنا، یہ دلیل ہے کہ وہ ایک ہے۔ یہ توحید صدوق کے اندر میرے پاس پڑھی ہے، ابھی چلیں انشاءاللہ پھر میں دکھا دوں گا، جس کی جلد نمبر 1 میں ائمہ کی یہ احادیث موجود ہے۔ جو تعریف میں نے پیش کی لغوی طور پر امام صادق علیہ السلام نے تقریباً وہی مطلب، مفہوم وہی ہے، الفاظ کا اختلاف ہے۔ تو ربوبیت جو ہے اس میں انقطاع نہیں ہے، یعنی اس میں ایک شرط یہ ہے، ربوبیت میں تسلسل ہے، یہ کسی ایک خاص مورد کے لیے ربوبیت نہیں ہے، ربوبیت میں تسلسل ہے، ربوبیت میں دوام ہے، ربوبیت میں انقطاع نہیں ہے۔ اور کائنات کے ہر ذرے میں جو نئی نئی حالتیں ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ اس کی ربوبیت کا ہی تو تاثیر ہے، اس میں انقطاع نہیں۔ لیکن معجزہ میں معصوم کبھی معجزہ دکھاتے ہیں، کبھی تلوار اٹھاتے ہیں، کبھی صبر کرتے ہیں۔ ہم عقیدت سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مولا کی زندگی کا ہر لمحہ ہی معجزہ ہے، یہ عقیدت کے ساتھ، اب محبت کے ساتھ جملہ کہہ رہے ہیں، ورنہ اصل معجزہ تب دکھایا جاتا ہے جب اس کی شرطیں پوری ہوں۔ یعنی ہر مورد میں معصوم معجزہ نہیں دکھاتے، معجزہ میں دوام نہیں ہے، اگرچہ طاقت ہر وقت معجزہ کی معصوم میں موجود ہے، لیکن ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھاتے۔ جیسے میدان جنگ میں ائمہ اہل بیت نے، امیر المومنین نے، سید الشہداء نے، امام حسن مجتبی علیہ السلام چاہتے تو انگلی کے اشارے سے ان کے سر جدا کر دیتے اذن الہی سے، لیکن ایسا نہیں کیا، معجزہ نہیں دکھایا۔ رسالت مآب چاہتے، یہ وہی رسالت مآب ہے جنہوں نے مکہ کے اندر، مدینہ میں تقریباً اگر معجزات کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد 1000 سے زائد بنتی ہے۔ تو معجزہ اگر ربوبیت ہے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی اکرم 1000 مرتبہ نعوذ باللہ رب بن گئے، 1000 سے زائد مرتبہ معجزات دکھائے، اس امیر المومنین نے معجزات دکھائے۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہلاء کی باتوں میں نہ آیا کریں، تحقیق کر لیں، مطالب کو سمجھیں، مذہب کو اس کی اصلی شکل میں رہنے دیں، نہ ظلم کریں اس مذہب۔ معجزہ اور ہے، ربوبیت اور ہے، معجزہ کی شرطیں پوری ہوں گی تو معجزہ دکھائیں گے۔ اسی مکہ کے اندر میرے نبی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، پھر وہ زمین پہ آتا ہے، آدھا اس بغل کے نیچے سے، آدھا اس بغل کے نیچے سے گزرتا ہے، پھر جا کے اوپر جا کے پھر وہی آپس میں مل جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، لیکن معجزے کی شرطیں پوری ہوئی تھی تو معجزہ دکھایا تھا۔ اب ظاہر شرطیں اس کی کیا ہیں، مستقل میرا موضوع، ابھی میں صرف فرق چونکہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، معجزہ کی شرطیں کیا ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا، صرف اتنا بیان کر رہا ہوں کہ معجزہ کی شرطیں ہوں گی تو پھر معصوم معجزہ دکھائیں گے۔ تو معجزہ میں کبھی، لیکن وہی میرے نبی ہیں۔ جب شب ہجرت مشرکین نے ایسے گھر میں گھیرا ڈالا قتل کرنے کے لیے، تو میرے نبی روکتی ہوئی آنکھوں سے ایک مرتبہ باہر نکلتے ہیں اور غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور امیر المومنین کو اپنے بستر پہ سلاتے ہیں۔ یہاں معجزہ نہیں دکھایا۔
یعنی اگر اشارہ کرتے تو ان کی گردنیں جدا ہو جاتی. بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مشکل نہیں تھا. جس انگلی کے اشارے سے چاند کٹ سکتا ہے اس انگلی کے اشارے سے ان کی گردن جدا نہیں ہو سکتی. یقیناً ہو سکتی تھی لیکن یہاں معجزہ نہیں. کیوں؟ یہاں صبر کا مقام تھا, یہاں مقام صبر تھا. تو صبر کی اپنی شرطیں ہیں, مورد ہیں, معجزہ کے اپنے موارد ہیں, جہاد کے اپنے موارد. جہاد کے مورد میں معجزہ نہیں دکھائیں گے, صبر کے مورد میں تلوار نہیں اٹھائیں گے, معجزہ کے مورد میں بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے. ایسا نہیں کہ کوئی معجزے کا تقاضا کرے اور آگے سے یہ تلوار نکال کے آ جائیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا. آپ اس کا سر قلم نہیں کریں گے. یہ درست ہے اگر کوئی گستاخی کرے تو ارادہ کریں تو وہ مرد عورت میں بدل جائے. معجزہ ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیا ہر لمحہ ہر مرد کو عورت میں بدلتے جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں. اس نے گستاخی کی, سزا دے دی, پھر معافی بھی ہوگی, اس نے توبہ کی, معافی ہوگی. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں معجزے کی شرطیں ہوں گی تو دکھائیں گے, ورنہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مستقل عنوان ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, الولایت تکوینیہ, معصوم کی ولایت تکوینیہ کیا ہے. یہ مستقل کتاب بھی ہے حضرت علامہ سید کمال حیدری جو کہ قم المقدسہ میں ہوتے ہیں. بہت خوبصورت کتاب الولایت التکوینیہ, اس موضوع پر انہوں نے بیان لکھی, انہوں نے یہ کتاب لکھی. اچھا, اسی کتاب میں چلیں تبرکن میں ایک حدیث علامہ نے اسی آیت کی تفسیر میں, جو میں نے سورہ رات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اسی کی تفسیر میں بصائر الدرجات صفحہ نمبر 67 سے ایک حدیث لے کر یہ پیش کی ہے کہ امیر المومنین ہی یہاں پر فرماتے ہیں لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل اللہ الامر جميعا وقد ورثنا هذا القرآن ففيه ما يقطع به الجبال ويقطع المدائن به ويحيى به الموتى. فرماتے ہیں جس قرآن کے اوصاف اللہ نے یہ بتائے, امیر المومنین بیان فرماتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس قرآن کے اوصاف یہ کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے, زمین کی مسافتوں کو قط کیا جا سکتا ہے اور مردے سے کلام کیا جا سکتا ہے, فرماتے ہیں اس قرآن کے ہم وارث ہیں. اسی کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے, اسی کے ذریعے سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے, اسی کے ذریعے سے اس قرآن کے زمین کی مسافتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے. جس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے ہم اس کے وارث ہیں. امیر المومنین کے قد ورثنا ھذا القرآن ففیہ ما یقطع بہ الجبال, بصائر الدرجات کے اندر. اور علامہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا, اور اسی سے اور احادیث انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ولایت تکوینیہ کے موضوع پہ گفتگو کریں گے تو پھر ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. لہذا اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ آئمہ رب نہیں ہے تو پھر بے اختیار ہے. نہیں نہیں, ربوبیت اور ہے جناب, معجزہ اور ہے. معجزہ ہر وقت دکھانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ہر وقت دکھاتے نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہم عقیدت سے بعض اوقات ہمارے مومنین کہہ دیتے ہیں ہمارے مولا کا تو ہر قدم معجزہ ہے. یہ ایک عقیدت بھرا جملہ ہے جو دلیل سے خالی ہے, اس کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پر میں ایک بہت طویل حدیث ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کیا معجزات کی بنا پر کسی کو رب کہا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ کتاب ہے جناب توحید صدوق, اس کی جلد نمبر 2 ہے, اگر آپ بڑا کر کے اس کو دکھا سکیں. یہ جلد نمبر 2 توحید صدوق ہے. اس کتاب میں 2 جلدیں ہیں. اس کتاب میں وہ توحید بیان کی گئی جو جو آئمہ اہل بیت نے بیان فرمائی. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 400 بہت طویل حدیث ہے, کافی صفحات پہ مشتمل ہے. میں اس کا کچھ حصہ صرف اپنا مطلب کی تائید اور اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے, تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ معجزہ کیا ہے, ربوبیت کیا ہے.
پچھلے مطالب آپ ذہن میں رکھیں کہ ربوبیت میں انقطاع نہیں ہے، دوام ہے، استمرار ہے، اتصال ہے، لیکن معجزہ کبھی دکھاتے ہیں کبھی نہیں دکھاتے، اس کی شرطیں پوری ہوں گی۔ معجزہ دکھانے کی طاقت ہر وقت ہے، لیکن ہر وقت معجزہ دکھاتے نہیں، اس کی شرطیں پوری ہوں گی تو پھر معجزہ دکھائیں گے۔ تو یہاں پر یہ پورا باب ہے، باب و ذکر مجلس رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اس میں بہت طویل حدیث ہیں۔ جب کچھ اہل کتاب میرے امام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک نصرانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان من احیا الموت وابرأ الاکمہ والابرص فہو رب مستحق۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر حدیث کے جملے ہیں کہ ایک نصرانی کہتا ہے کہ اے رسالت امام کے بیٹے، ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدہ ہے کہ وہ رب ہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی اس کا استحقاق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو تھے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہی تو تھے جو بیماروں کو شفا دیتے تھے، لہذا اس بنا پر وہ رب ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، بہت ہی موقع کی مناسبت سے یہ حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، اس میں صرف اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فَهُوَ رَبٌّ مُسْتَحِقٌ لِأَن يُعْبَدَ، وہی رب ہے۔ یعنی وہ نصرانی کہتا ہے میرے آٹھویں مولا کو کہ چونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، چونکہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، چونکہ مٹی سے پرندے بناتے تھے، ان کو اڑا دیتے تھے، اس لیے وہی رب ہیں، انہی کا حق بنتا ہے کہ انہی لِأَن يُعْبَدَ، کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اب یہ نصرانی کی گفتگو سن کر میرے آٹھویں مولا نے کیا کہا؟ فقال الرضا علیہ السلام فإن اليسع قد صنع مثل ما صنع عیسیٰ مشى على الماء وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فلم يتخذه أمته ربا ولم يعبده أحد من دون الله عز وجل۔ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام، جن چیزوں کو تو بیان کر کے حضرت عیسیٰ کو رب کہہ رہا ہے، یہی کام تو حضرت یسوع علیہ السلام، وہ بھی تو نبی تھے، انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا۔ وہ پانی پہ چلا کرتے تھے، وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن ان کی وَلَمْ يَتَّخِذْهُ أُمَّتَهُ رَبًّا، ان کی امت نے تو ان کو ان کے معجزات یہ دیکھ کر رب نہیں کہا۔ وَلَمْ يَعْبُدْهُ أَحَدٌ مِّن دُونِ اللَّهِ، اور حضرت یسوع علیہ السلام کی عبادت ان کی امت میں سے کسی نے اس وجہ سے نہیں کی کہ چونکہ یہ معجز نما ہے اور یہی رب ہے، یہی عبادت کے لائق ہیں۔ میرے امام فرما رہے ہیں یہاں پر، تو فیصلہ کریں کہ امام کی حدیث پر، امام کے فرمان پہ عمل پیرا ہونا ہے، عقیدہ کون سا، کس کے کہنے پہ رکھنا ہے؟ کسی مولوی کے کہنے پہ نہ رکھیں، اگر عقیدہ ہے تو آئمہ پر۔ یہاں پر میرے امام کی حدیث ہے، اور پھر میرے امام بہت سے انبیاء علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَالَ وَلَقَدْ صَنَعَ حِزْقِیلُ النَّبِیُّ مِثْلَ مَا صَنَعَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، فرماتے ہیں جو کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، مریم کے بیٹے کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہی کام حزقیل نبی علیہ السلام نے کیا۔ کس طریقے سے؟ فَأَخْشَى 35 ألف رجل من بعد موتهم ب60 سنة، فرماتے ہیں 60 سال پہلے 35,000 افراد کو موت آ گئی، تو سرکار حزقیل نبی علیہ السلام نے ان 35,000 افراد کو اذن الہی سے زندہ کر دیا، لیکن ان کی امت نے تو حضرت حزقیل کو رب نہیں کہا۔ تو یہ ایک چھوٹا معجزہ 35,000 افراد کا، جن کی 60 سال پہلے موت واقع ہو چکی، وہ ان کو زندہ کر رہے ہیں، تو ان کی امت نے تو ان کو رب نہیں کہا۔ اب غور کریں ذرا، اس سے خوبصورت جامع مطالب کیا ہو سکتے ہیں کہ میرے امام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ تو معجزہ تھا، معجزہ اور ہوتا ہے، ربوبیت اور ہوتی ہے۔ اب یہاں پر میرے امام یہاں پہ آگے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے
ہمارے نانا جان قریش کے پاس، فرمایا لقد قال الرضا علیہ السلام. یہ صفحہ نمبر 405 میں کچھ حصہ اس کا چھوڑ رہا ہوں تاکہ زیادہ طوالت نہ ہو جائے، اس درس سے میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں کہ قال الرضا علیہ السلام لقد اجتمعت قریش الى رسول اللہ فسألوه ان یحیی لهم موتهم فوجد معهم علی بن ابی طالب فقال له اذهب الى الجبانة فنادي باسماء هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتك يا فلان ويا فلان ويا فلان يقول لكم محمد رسول اللہ قوموا بإذن اللہ عز وجل. کہ جب قریش کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ہمارے نانا جان امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نانا جان رسالت مآب ختمی مرتبت کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ہمارے کچھ لوگ مر چکے ہیں، آپ ان کو زندہ کر دیں. تو ہمارے نانا جان خود نہیں اٹھے، فرماتے ہمارے دادا علی کو حکم دیا جاؤ ان کے ساتھ، انہیں کی قبروں پہ جا کے انہیں کہو محمد الرسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں محمد مصطفیٰ، وہ تمہیں کہہ رہے ہیں قوموا باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے اٹھ جاؤ. فقاموا ينفذون التراب عن رؤوسهم. جیسے یہ نبی اکرم کا پیغام امیر المومنین نے ان کی قبروں پہ جا کے پڑھ کر سنایا، وہ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے باہر نکلا. فَأَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ تَسْأَلُهُمْ عَنْ أَمُورِهِمْ. اب یہ حدیث چونکہ کافی ہے، اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان ہم وَلَقَدْ أَبْرَأُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَالْمَجَّانِينَ وَكَلَّمَهُ الْبَهَائِمُ وَالطَّيْرُ وَالْجِنُّ وَالشَّيَاطِينُ وَلَمْ نَتَّخِذْهُ رَبًّا مِن دُونِ اللَّهِ. میرے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان نے اور ہمارے نانا جان نے جن بیماروں کو عیسیٰ ان سے بڑھ کر ہمارے نانا اور ہمارے دادا نے ان بیماروں کو شفا دی، حتیٰ کہ جو مجنون ہوتے تھے ان کو ہاتھ رکھتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی. تو یہ تھا معجزہ جی، یہ ہے. اب حتیٰ جو چوپائے ہوتے تھے ان سے ہم کلام ہوتے تھے، جو پرندے جنات یہ سب کلام. وَلَمْ نَتَّخِذْهُ رَبًّا مِن دُونِ اللَّهِ. بہت بڑا جملہ ہے پوری تشیع کے لیے. میرے 8ویں مولا فرماتے ہیں ہمارے نانا جان ہمارے دادا جان یہ کرتے رہے، مردوں کو زندہ کرتے رہے ہیں، پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں، پرندے ہم کلام ہوتے تھے، جنات ہم کلام ہوتے تھے، لیکن لم نتخذہ ربًا من دون اللہ، ہم نے اپنے نانا جان کو اس وجہ سے رب نہیں کہہ دیا. اب امام خود کہہ رہے، پہلے دوسرے انبیاء کی امتوں کا تذکرہ کیا، ان کے معجزات بتائے، اور پھر کہا ان امتوں نے ان کو رب نہیں کہا اور اس وجہ سے ان کی عبادت نہیں کی. تو یہاں بھی میرے امام فرماتے ہیں وَلَمْ نَتَّخِذْهُ رَبًّا مِن دُونِ اللَّهِ، ہم نے اللہ کو ہی رب کہا ہے. چونکہ ربوبیت اور ہوتی ہے، معجزہ اور ہوتا ہے. وہ معجزہ جو ہمارے دادا علی دکھا سکتے ہیں وہ معجزہ تو میں امام رضا بھی دکھا سکتا. تو معجز نما ہونا اور ہے، رب ہونا اور ہے. حدیث چونکہ بہت ہی طویل ہے، میرے مولا یہاں پر بہت سے انبیاء کا تذکرہ چونکہ میں عرض کروں کہ بیان کر رہے ہیں. میں اب ظاہر ہے سرکار ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ ہے، سرکار عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سرکار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. بہت زیادہ طویل حدیث ہے، کئی صفحات پہ مشتمل ہے، لیکن میں نے صرف مطلب واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیا کہ ربوبیت اور چیز ہے، معجزہ اور ہے. معصوم معجزہ تو دکھاتے ہیں لیکن معجزہ دکھا کے فوراً اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ معجز نما ہونا اور ہے اور معبود اور رب ہونا اور ہے. پروردگار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.